فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. مسجد تو اللہ کے وہ گھر ہیں جن کو اللہ نے بلند کرنے کا حکم دیا ہے، اونچا کرنے کا حکم دیا ہے. وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ مسجد میں اللہ کا نام لیا جائے. يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، مسجد کے اندر صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ، وہ ایسے مرد لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا کاروبار اور ان کا لین دین ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نہ تو نماز سے غافل کرتا ہے، وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ، اور نہ زکوٰۃ سے منع کرتا ہے، زکوٰۃ سے غافل کرتا ہے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. محترم حاضرین جمعہ، مسلمان کی زندگی میں مسجد کی بڑی اہمیت ہے. ہمارے دین میں 5 ٹائم کی نماز گھر پہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. نماز ضروری ہے اور نماز کے لیے مسجد میں آنا بھی ضروری ہے. جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے آپ کو نماز. بھائی نماز ضروری تھی، آدمی گھر پہ پڑھ لیتا، مگر نہیں، مسجد میں آنا ہے آپ کو. جب تک کوئی بہت شدید عذر نہ ہو، کوئی مجبوری نہ ہو، جب تک آپ پیروں سے چل کے مسجد میں آ سکتے ہیں، آپ کو مسجد میں آنا ہے. ایسا کیوں ہے؟ دنیا کے دیگر مذاہب کی عبادتوں میں اتنی سختی نہیں ہے. انڈیویژول الگ الگ بھی آپ عبادت کر سکتے ہیں، مگر ہماری شریعت میں جو سب سے اہم عبادت ہے نماز، وہ انڈیویژول نہیں پڑھ سکتے، آپ الگ الگ نہیں پڑھ سکتے، جماعت سے پڑھنا ہے اور مسجد میں آ کے پڑھنا ہے. اس کا ایک مقصد تو اجتماعیت ہے. ہمارے دین میں اجتماعیت کی بڑی اہمیت ہے. بھائی 5 ٹائم سارے مسلمان مسجد میں آئیں گے تو ایک دوسرے کے حال احوال معلوم ہوں گے. صحابہ کرام میں جب کوئی بیمار ہو جاتا تو وہ مسجد میں نظر نہیں آتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے فلاں نظر نہیں آ رہا ہے، تو پتہ لگتا وہ بیمار ہے. یعنی مسجد میں اگر آدمی صحت مند ہے، صحیح ہے، تو ضرور آئے گا. یہ اللہ کے رسول کے دور کی جو مسلمان سوسائٹی تھی اس کی ایک علامت تھی، ایک پہچان تھی.
دوسرا مقصد مسجد میں آنے کا یہ ہے کہ مسجد کی ایک اہمیت ہے، مسجد کا ایک مقام ہے، وہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ 5 ٹائم مسجد میں حاضری کا حکم اس لیے بھی دیا گیا تاکہ ہم اور آپ مسجد کی اہمیت کو سمجھیں۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ بھئی مسجد ایسے ہی ایک عبادت کا گھر ہے، ایک نماز کی جگہ ہے، جی نہیں، مسجد ہماری لائف کا، ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے۔ مسلمان کی زندگی مسجد کے بغیر نہیں ہے، اس کی زندگی میں مسجد ضرور رہنی چاہیے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روئے زمین کا سب سے محبوب اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی حصہ ہے تو وہ مسجد ہے۔ اللہ کے رسول نے حدیث میں اس کو بیان کیا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اگر کوئی جگہ محبوب ہے تو مسجد ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اگر کوئی جگہ مکروہ ہے، ناپسند ہے، تو وہ بازار ہے۔ حالانکہ بازار بھی ہماری ضرورت ہے، بازار کے بغیر ہمارے کام نہیں چل سکتے، مگر بازار اور مسجد میں بہت فرق ہے۔ بازار وہ جگہ ہے جہاں بہت کم اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جہاں جھوٹ، فساد، گالی گلوچ، 3-5 یہ سب ہوتا ہے۔ اور مسجد وہ جگہ ہے جہاں بہت ریئر، بہت کم کوئی غلط کام ہوتا ہے۔ مسجد اللہ کی عبادت، نماز، ذکر، تلاوت، ان سب چیزوں کی جگہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب اگر کوئی جگہ ہے تو مسجد ہے، اور سب سے زیادہ مکروہ اگر کوئی جگہ ہے اللہ کے نزدیک تو بازار ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ مسجدوں کو پاک رکھا جائے، مسجدوں کو بنایا جائے، مسجدوں کو آباد کیا جائے، اور یہ نہ سمجھا جائے کہ بھئی مسجد کی تعمیر اور مسجد کو بنانا یہ چند لوگوں کا کام ہے۔ ہر مسلمان کا کام ہے مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، آپ نے مدینہ آنے کے بعد پہلے اپنا گھر نہیں بنایا، پہلے اللہ کا گھر بنایا، پہلے مسجد بنایا۔ 2 یتیم بچوں کی وہ زمین تھی جس پر مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی۔ زمین پہلے پہنچ کر کے آپ نے زمین کو خریدا، اور پھر مسجد کی تعمیر کا جب کام شروع ہوا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت جتنے صحابہ موجود تھے وہاں سب لیبر بنے ہوئے ہیں، وہاں سب مزدور بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول اپنے کندھے پر پتھر اٹھا کے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں، اور جب صحابہ کو اللہ کے رسول دیکھتے کہ پتھر اٹھا کے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں، اللہ کے نبی دعا کرتے تھے اللہم اغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ میرے ان صحابہ کی، ان انصار و مہاجرین کی تو مغفرت فرما۔ اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اے اللہ تو میرے ان صحابہ کی بخشش فرما دے، ان کو معاف فرما۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کی میرے بھائی۔ مدینہ کے پہنچنے کے پہلے آپ قبا پہنچے، قبا میں جمعہ کی نماز آپ نے پڑھائی، اور وہاں پر بھی آپ نے مسجد کی تعمیر کی، اور یہ وہی مسجد ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر کیا ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، کہ اے نبی وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ کے اوپر رکھی گئی تھی پہلے دن سے، اے نبی اس مسجد میں آپ کھڑے ہوں، وہاں جا کے آپ نماز پڑھیں، یہ حق ہے۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، وہاں جا کر کے آپ نماز پڑھیے۔ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا، اس مسجد قباء میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو پاک اور صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ، اور اللہ تعالیٰ پاک اور صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس دور میں پانی کا استعمال استنجا لیتے وقت بہت کم ہوتا تھا، پانی کی قلت تھی، لوگ پتھروں سے، ڈھیلوں سے استنجا کرتے تھے، لیکن قباء کے آس پاس کی جو آبادی تھی وہ لوگ اس معاملے میں بہت آگے تھے اور پانی سے استنجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفائی اور پاکی کا ذکر کیا کہ یہ وہ بندے ہیں جو پاک اور صاف رہنا چاہتے ہیں۔ تو مسلمان کی زندگی مسجد سے شروع ہوتی ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی مدینہ پہنچے، آپ نے سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کی۔ مسجد کو آباد کرنے والے، مسجد کو بنانے والے، مسجد کی تعمیر میں، مسجد کی ترقی میں، مسجد کو صاف ستھرا رکھنے میں جو لوگ حصہ لیتے ہیں وہ ان کے ایمان کی گواہی دی اللہ نے۔ اللہ نے فرمایا سورہ توبہ کے اندر انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر،
اللہ تعالیٰ کے گھر کو، مسجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جو قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، ایسے ہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے وہ صحابی تھے جن کو اللہ نے پیسے سے بہت نوازا تھا۔ عثمان غنی آئے دن مسجد نبوی کی تعمیر میں، اس کی توسیع میں کچھ نہ کچھ رول اپنا ادا کرتے رہتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ لوگوں نے اعتراض کیا کہ عثمان غنی کو تو بس یہی ایک کام نظر آتا ہے، کیسے مسجد کو اور خوبصورت بنا دیا جائے، کیسے مسجد کو اور چوڑا بنا دیا جائے، مسجد کی تعمیر، مسجد کی توسیع، عثمان غنی کو اسی کام میں بڑا مزہ آتا ہے۔ عثمان غنی نے فرمایا کہ لوگوں، میں نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ من بنا للہ مسجدن، جو اللہ تعالیٰ کے لیے کسی مسجد کی تعمیر میں حصہ لے، یبتغی بہ وجہ اللہ، اور اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو، بن اللہ لہ بیتہ فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اسی کے جیسا گھر اس کو جنت میں عطا فرمائے۔ گویا اگر اخلاص کے ساتھ آدمی مسجد کی تعمیر میں حصہ لے تو جنت اس کی پکی ہے انشاءاللہ، اگر اخلاص کے ساتھ وہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لے۔ مسجد وہ جگہ ہے میرے بھائی جہاں 5 ٹائم ہر مسلمان کو آنا ہی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں 5 ٹائم آپ کو حاضری دینی ہی دینی ہے، چھٹکارا نہیں ہے، اس میں کوئی آپشن نہیں ہے کہ چلو بھائی گھر پہ پڑھ لیتے، آنا ہے آپ کو۔ اللہ نے فرمایا سورہ اعراف کے اندر، قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد، اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے رب کا حکم ہے، میرے رب نے عدل و انصاف کا حکم دیا ہے، اور میرے رب نے حکم دیا ہے کہ ہر نماز کے ٹائم مسجد میں حاضر ہو جائے۔ مسجد کی طرف اٹھنے والا ایک ایک قدم ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے صحابہ سے کہا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں کہ اگر وہ عمل کرو گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے درجے بڑھا دے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیں آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، وضو کرنا، اچھے طریقے سے وضو کرنا ناپسندیدگی کے باوجود۔ سردی کا موسم ہے، پانی سے قریب جانا بھی آدمی پسند نہیں کرتا، گرمی کا موسم ہے، ٹنکی کا پانی بہت گرم آ رہا ہے، پانی چھونا نہیں چاہتا، لیکن وضو کرنا ہے اور وضو مکمل کرنا ہے تو پسند نہیں ہے، دل پر جسم پر بھاری گزر رہا ہے، مگر آدمی مکمل وضو کرے۔ یہ ایسا عمل ہے جو آدمی کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور دوسری چیز وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور مسجد کی طرف زیادہ سے زیادہ چل کے آنا، مسجد کی طرف اٹھنے والا ہر قدم انسان کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور تیسری چیز وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ بہت سارے صحابہ، بہت سارے سلف صالحین عصر کی نماز میں مسجد میں آتے تھے، مغرب تک بیٹھے رہتے تھے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے تھے۔ فجر کی نماز پڑھنے آتے تھے، فجر کے بعد مصلی پر اپنی نماز کی جگہ بیٹھے رہتے تھے، یہاں تک کہ جب سورج نکل جاتا اور سورج تھوڑا بلند ہو جاتا تب اس کے بعد چاشت کی نماز پڑھتے 2 رکعت یا 6 رکعت، اس کے بعد اپنے گھر جاتے تھے۔ اور یہ وہ عمل ہے جو انسان کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس حدیث میں 3 عمل بتایا جو انسان کے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے، اس میں ایک عمل ہے مسجد کی طرف زیادہ سے زیادہ چل کے آنا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، من غدا الی المسجد یوراہا، جو صبح شام مسجد کی طرف چل کے آتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں منع کیا گیا کہ مجبوری نہ ہو تو سوار ہو کے مسجد میں آدمی نہ آئے، پیدل آئے، سوار ہو کر کے مسجد میں نہ آئے۔ مجبوری کی بات ہے، مسجد دور ہے الگ بات ہے، قریب ہے تو پیدل آئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جو صبح شام مسجد کی طرف چل کر کے آئے، اعد اللہ لہ نزلہ من الجنہ، تو جب جب وہ مسجد میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمان نوازی کی تیاری کرتا ہے کہ وہ جنت میں میرا مہمان بن کے آئے۔ میرے بھائیوں، آج کی زندگی میں، اس بزی زندگی میں ہمارے اور آپ کے دل نہ جانے کہاں کہاں مشغول رہتے ہیں۔ کسی کا دل کاروبار پہ اٹکا ہے، کسی کا دل مال پہ اٹکا ہے، کسی کا دل اس کے گھر بار پہ اٹکا ہے۔ کاش کوئی ایسا اللہ کا بندہ سامنے آ جائے جس کا دل مسجد میں لگ جائے،
جس کا دل مسجد پہ اٹک جائے، جس کے دل کو مسجد سے اتنا لگاؤ ہو جائے کہ اسے مسجد میں آ کے سکون ملے. اگر ایسی دل کی کیفیت ہو گئی تو قیامت کے دن آپ کو گرمی نہیں لگے گی. جب سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، لوگ پسینے میں بحال ہوں گے، اللہ کا وہ بندہ جس نے اپنے دل کو مسجد سے لگایا ہوگا اس کو قیامت کے دن گرمی نہیں لگے گی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. قیامت کے دن اللہ کے 7 بندے ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا. ان 7 خوش نصیب بندوں میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا. آج ہم اور آپ ماشاءاللہ بہت سارے کاروباری لوگ بھی ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کارخانوں میں بزی ہیں. نماز کا وقت ہے، ہم مسجد میں نہیں آتے، مسجد میں حاضر نہیں ہوتے. ایسا کاروبار کس کام کا ہے میرے بھائی؟ ایسا کام، ایسا دھندا کس کام کا ہے جو ہمیں اللہ کے گھر سے دور کر دے؟ یقیناً کاروبار ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو غافل کرتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی اپنے لین دین میں، کاروبار میں، دکان میں اتنا بزی ہے کھانے کا ہوش نہیں ہے. بعض دکانداروں نے مجھے بتایا کہ ہم لوگ 12 بجے گھر پہنچتے ہیں، تب جا کے کھانا کھاتے ہیں، فرصت نہیں ہے، ہوش نہیں ہے. یقیناً کاروبار ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بہت ساری چیزوں سے غافل کر دیتا ہے، مگر نماز سے غافل کر دے ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے سورہ نور کے اندر، قرآن مجید کے 18ویں پارے میں سورہ نور کے اندر اللہ نے آیت نمبر 36، 37 اور 38 میں مسجد کا ذکر کرتے ہوئے بڑی پیاری بات کہی. اللہ نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. مسجد تو اللہ کے وہ گھر ہیں جن کو اللہ نے بلند کرنے کا حکم دیا ہے، اونچا کرنے کا حکم دیا ہے. علماء کہتے ہیں کہ یہاں اونچا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد کی ہائٹ بہت زیادہ رہے، مسجد کا مینار بہت اونچا رہے. ہائٹ اونچا کرنا مقصد نہیں ہے. یہاں مسجد کو اونچا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسجد تمام غلط اور فضول اور ناجائز کاموں سے بلند ہونی چاہیے. مسجد کی شان پورے سماج سے بالکل الگ ہونی چاہیے. مسجد ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں کوئی ناشائستہ، جہاں کوئی نازیبا، کوئی غلط حرکت نہیں ہونی چاہیے. اللہ نے کہا کہ مسجد وہ گھر ہے اللہ کا، اذن اللہ ان ترفع، اللہ نے اس کو اونچا کرنے کا حکم دیا ہے. وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ مسجد میں اللہ کا نام لیا جائے. يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، مسجد کے اندر صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. کون لوگ؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہاں ایک بڑا عجیب نقطہ آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں. اللہ نے کہا کہ مسجد میں صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ایسے مرد لوگ. رجال عربی میں رجال کہتے ہیں مرد کو. اللہ نے کہا کہ حقیقت میں مرد وہ لوگ ہیں جن کا کاروبار اور جن کی تجارت اور جن کا لین دین، جن کا سودا، جن کا دنیا کا ٹرانزیکشن اور بزنس ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا. حقیقت میں مرد وہ لوگ ہیں. مرد وہ ہے جس کی نماز، جس کا کاروبار اس کی نماز سے اس کو نہ روکے، جس کا کروڑوں کا کاروبار اور بزنس اس کی نماز سے اس کو روک دے، وہ مرد نہیں ہے. اللہ کی نظر میں مرد وہ ہے، انسان وہ ہے، ایمان والا وہ ہے جس کا کاروبار اس کو نماز سے غافل نہ کرے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ ایسے مرد لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا کاروبار اور ان کا لین دین ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نہ تو نماز سے غافل کرتا ہے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور نہ زکوٰۃ سے منع کرتا ہے، زکوٰۃ سے غافل کرتا ہے. کیوں؟ اتنا بڑا کاروبار ہے تب بھی نماز پڑھتے کیوں کرتے ہیں بھائی ایسا؟ اتنا لمبا چوڑا کاروبار، اتنا پیسہ ہے، اتنا اچھا مکان ہے، پھر بھی اللہ کو یاد کرتے کیوں؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن نہ آنکھ اپنی جگہ رہے گی نہ دل اپنی جگہ رہے گی. آنکھیں اور دل الٹ پلٹ جائیں گے. وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ کے حساب سے ڈرتے ہیں. تو میرے بھائی آج ہمارے اور آپ کے دل سے اگر خوف آخرت نہ نکلا ہوتا تو ہم اپنے کاروبار میں، اپنی دنیاوی مصروفیات میں نماز کے ٹائم نہ لگے رہتے، مسجد سے دور نہ رہتے. ارے مسجد تو وہ جگہ ہے
جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جہاں بے اولادوں کو اولاد ملتی ہے، جہاں بے سہاروں کو سہارا ملتا ہے، جہاں مرادیں پوری ہوتی ہیں، مسجد تو وہ جگہ ہے۔ اللہ کا ایک بندہ ہے، زکریا نام ہے اس کا، 85 سال کی عمر ہو گئی ہے، مسجد کے محراب میں اپنی بھتیجی، اپنی بھانجی کو، حضرت مریم کو دیکھا کہ بے موسم کا پھل آ گیا ہے مریم کے پاس۔ انار کا موسم نہیں، انار آ گیا ہے، سیب کا موسم نہیں، سیب آ گیا ہے۔ اور جب مریم سے پوچھا کہ مریم یہ پھل کہاں سے آیا، تو مریم کہتی ہیں من عند اللہ، یہ پھل اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب دیتا ہے۔ زکریا کے دل میں خیال آیا کہ جو اللہ بے موسم کا پھل دے سکتا ہے وہ مجھ بوڑھے کو اولاد بھی دے سکتا ہے۔ زکریا نے اسی محراب میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، پروردگار تو مجھے پاک اور صاف بیٹا عطا فرما، تو دعاؤں کو سننے والا ہے، تو پکار کو سننے والا ہے۔ ابھی زکریا نے دعا کی، فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، ابھی زکریا نماز پڑھ رہے ہیں محراب کے اندر کھڑے ہو کر کے، مسجد کے اندر کھڑے ہو کر کے، ابھی اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ فرشتے آ کر کے ان کو بشارت سنا رہے ہیں، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اے زکریا، تجھے اللہ تعالیٰ ایک ایسا بیٹا دینے جا رہا ہے جس بیٹے کا نام بھی اللہ تعالیٰ رکھ کر کے دنیا میں دے رہا ہے، اس بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا، اور وہ اللہ کے کلمہ کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا، وسیدہ وہ لوگوں کا پیشوا ہوگا، وحصورا وہ دنیا کی خواہشات سے بالکل اپنے آپ کو کاٹ لینے والا ہوگا، ونبیا من الصالحین اور وہ اللہ کا نبی ہوگا، وہ اللہ کا نیک بندہ ہوگا۔ انسان بیٹا مانگے اللہ نبی دے دے، یہ مسجد ہے وہ جگہ میرے بھائی جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہم اور آپ اپنی زندگیوں پر غور کریں، آج ہماری زندگی میں مسجد کہاں ہے؟ اس مسجد کو ہم نے کیا مقام دیا ہے؟ اس مسجد کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے؟ آئیے مسجد کے کچھ آداب آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ مسجد کے اگر ہم آداب کی بات کریں، سب سے پہلی جو چیز ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ مسجد میں یا علی کی پکار نہیں ہونی چاہیے، یا رسول اللہ کی پکار نہیں ہونی چاہیے، یا خواجہ غریب نواز کی پکار نہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، یا اللہ کو پکارنا ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ ایک صاحب کی تقریر میں سن رہا تھا یوٹیوب کے اوپر، کہہ رہے تھے بھائی غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، نبی غیر اللہ نہیں ہوتا، ولی غیر اللہ نہیں ہوتا، علی غیر اللہ نہیں ہوتا، غیر اللہ کو پکارنا حرام ہے، غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، غیر اللہ ابلیس ہے، غیر اللہ شیطان ہے، غیر اللہ فرعون ہے، غیر اللہ نمرود ہے، اللہ کے نیک بندے تھوڑی غیر اللہ ہے۔ اللہ نے یہاں کہا غیر اللہ کو نہیں، اللہ کے ساتھ بھی کسی کو نہیں پکارنا ہے۔ اللہ نے کہا فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارنا ہے۔ اب کسی میں سب آ گئے، نہ آدم کو پکارنا ہے، نہ ابراہیم کو پکارنا ہے، نہ عیسیٰ کو پکارنا ہے، نہ موسیٰ کو پکارنا ہے، نہ مصطفیٰ کو پکارنا ہے، نہ مرتضیٰ کو پکارنا ہے، نہ نبی کو پکارنا ہے، نہ ولی کو پکارنا ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اسی لیے مسجد میں قبر ہو تو نماز نہیں پڑھنا ہے، نہ قبر کے اوپر مسجد بنائی جائے گی، نہ مسجد میں قبر رکھی جائے گی۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ مسجد میں جب داخل ہوں، داہنا پیر اندر کریں، مسجد سے نکلنے لگے بایاں پیر باہر نکالیں۔ مسجد میں داخل ہونے کی اور مسجد سے نکلنے کی بڑی مشہور دعا ہے، بچے کو یاد ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، نکلتے وقت اللہم انی اسألک من فضلک، یہ دعا پڑھ لیں آپ۔ اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں، اللہ کے رسول سے ثابت ہیں۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت ایک دعا یہ بھی ہے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کا نام لیا اور رسول پر سلام بھیجا۔ کوئی یہ نہ کہ اہل حدیث لوگ نبی پر سلام نہیں بھیجتے، بھئی ہم بھیجتے ہیں جہاں بھیجنے کا حکم ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھ دیں، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کے نام سے اور سلام ہو اللہ کے رسول کے اوپر۔ ایک دعا اور ہے مسجد میں داخل ہونے کی، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ القدیم، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لی جائے تو دن بھر انسان شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ مسجد میں آپ آئے،
مسجد میں آنے کے بعد ایک بڑا اہم کام آپ کو یہ کرنا ہے، 2 رکعت نماز آپ کو پڑھنی ہے، تحیۃ المسجد۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ اسی لیے بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ مسجد میں 2 رکعت یہ نماز پڑھنا یہ ضروری ہے، اس کو اگر کسی اور کام سے بھی آپ مسجد میں آئیں تو یہ 2 رکعت ضرور پڑھیں، اس کے پڑھے بغیر مسجد میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں بڑا عجیب حال ہے، مسجدوں میں لوگ آتے ہیں بیٹھ کر کے باتیں کرتے ہیں، یہ گھنٹوں ٹائم ایسا، بھائی ایک ہے کہ آدمی راستے میں جا رہا ہے، اس کو استنجا کی حاجت آ گئی، اس نے مسجد میں جا کے استنجا کر لیا، وہ ایک الگ مجبوری کا مسئلہ ہے۔ آپ مسجد میں آئے ہیں، بیٹھے ہیں، گھنٹوں ٹائم پاس کر رہے ہیں، 2 رکعت نماز آپ نہیں پڑھ رہے ہیں، نہیں، یہ غلط ہے۔ مسجد میں جب بھی آئیں 2 رکعت نماز پڑھیں۔ مسجد میں جب بھی آئیں تو کوئی ایسی چیز کھا کر کے نہ آئیں جس سے بدبو آ رہی ہو۔ حدیث میں کہا گیا کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر کے نہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، من اکل بصلا او ثوما، جو پیاز اور لہسن کھا کر کے آئے فلا یقربن، وہ مسجد کے قریب نہ آئے۔ اپنے گھر میں بیٹھا رہے، مسجد میں نہ آئے، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے۔ بھائی فرشتوں کو اگر لہسن اور پیاز سے تکلیف ہوتی ہے تو معاف کیجیے گا، فرشتوں کو بیڑی سے بھی تکلیف ہوتی ہوگی، فرشتوں کو سگریٹ اور گٹکے سے بھی تکلیف ہوتی ہوگی، فرشتوں کو تمباکو سے بھی تکلیف ہوتی ہوگی۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ آپ باہر اس کو جو ہے خارج کر کے آئیں، مسجد میں اس کی مہک باقی نہیں رہنی چاہیے۔ اسی طریقے سے مسجد میں اچھا کپڑا پہن کر اور پاک صاف ہو کر کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد مسجد میں آؤ تو زینت اختیار کر لو۔ ایسا نہیں کہ صاحب کہیں شادی وادی میں جانا ہے یا کسی کے گھر جانا ہے تو بہت اچھا کپڑا پہن کے جا رہے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہن کے جا رہے ہیں، اور یہاں مسجد میں آ رہے ہیں تو میلے کچیلے جیسے تیسے بس چلے آ رہے ہیں۔ بھائی تو مسجد ہی کا معاملہ ہے۔ اللہ نے کہا زینت اپنا کے آؤ، ڈھنگ کے کپڑے پہن کے آؤ، بدن سے ایسا نہ ہو کہ بدبو آ رہی ہو، صاف ستھرے بن کر کے آؤ۔ اسی طریقے سے مسجد میں پہلے آنے کی کوشش کریں، خاص طور سے جمعہ کے دن۔ ہمارے یہاں جمعہ کے دن الحمدللہ بہرحال اور مسجدوں کے مقابلے میں لوگ خیال رکھتے ہیں، پہلے آتے ہیں، عورتیں بھی پہلے آتی ہیں، مگر ایک شکایت ہے عورتوں کے بارے میں، ہم سے بعض عورتوں نے بتایا، اسی مسجد کی بعض مصلی خواتین نے بتایا کہ عورتیں پہلے سے آ جاتی ہیں اور بیٹھ کر کے بڑی باتیں کرتی ہیں آپس میں۔ یہ غلط ہے بھائی، مسجد میں آپ پہلے سے آئیں جمعہ کے دن تو وہ جو وقت ہے نا وہ آپ تلاوت میں، نماز میں صرف کریں، اس میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، بات جتنی بھی ضروری ہو۔ مجھے تو پتہ لگا غیر ضروری باتیں ہوتی رہتی ہیں، فلاں کی بہو کیسی ہے، فلاں کی ساس کیسی ہے، دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، نہیں کرنی چاہیے مسجد میں، عورتوں سے میں کہہ رہا ہوں خاص طور سے نہیں کرنی چاہیے۔ مسجد میں آپ جمعہ کے دن پہلے آئے ہیں، جمعہ کی نماز کے بعد کوئی ضروری باتیں کر لیں آپ، لیکن پہلے اگر آئیں تو جتنی دیر آپ مسجد میں ہیں، بیٹھے ہیں، آپ تلاوت میں، ذکر میں، دعا میں، نماز میں لگے رہیں۔ اور باقی 5 ٹائم کی نماز میں بھی پہلے آنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو یعلم الناس، اگر لوگ جان لیں کہ پہلی صف میں اور اقامت میں شامل ہونے کا کیا ثواب ہے، ثم لم یجدوا الا ان یستہموا علیہ، پھر لوگوں کے پاس کوئی چارہ نہ ہو سوائے قرآن اندازی کرنے کے، ڈرا کرنے کے، کہ پرچی ڈال کے ایک دوسرے کا نام لکھ کے جس کا نام ہے وہ پہلی صف میں شامل ہو، اگر لوگوں کو ایسا کرنا پڑے، لوگ ثواب جان لے، فضیلت جان لے، تو ایسا کریں، تو پہلے آنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے حدیث میں منع کیا گیا تشبیک، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایسے آپس میں گتھم گتھا کرنا، اس کو عربی میں تشبیک کہتے ہیں۔ مسجد میں بیٹھ کے تشبیک نہیں کرنا ہے، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو تشبیک نہیں کرنا ہے، بلکہ حدیث میں تو یہاں تک کہا اللہ کے رسول نے کہ اگر آپ نماز کے مقصد سے گھر سے چلے ہیں وضو کر کے تو راستے میں بھی آپ کو تشبیک نہیں کرنا ہے، یہ تشبیک کرنا راستے میں بھی منع ہے۔ مسجد میں کاروبار کرنا جائز نہیں ہے، مسجد میں کسی گمشدہ چیز کا اعلان کرنا جائز نہیں ہے، اللہ کے رسول نے منع کیا۔ آپ نے فرمایا اگر کسی کو دیکھو کہ وہ اپنے گمشدہ جانور یا سامان کا اعلان مسجد میں کر رہا ہے تو کہو لا ردہ اللہ علیک، اللہ تیرا سامان واپس نہ کرے۔ ترمذی کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی کو دیکھو کہ مسجد میں بیع و شراء کر رہا ہے، لین دین کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، تو اس سے کہو لا اربح اللہ لک، اللہ تیرے کاروبار میں منافع نہ دے، تیرا نقصان ہو جائے، اس کو بد دعا دے دو۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ اسی طریقے سے مسجد میں اگر آپ بیٹھے ہیں تو اونچی آواز میں بات نہ کریں، اونچی آواز میں بات نہ کریں۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی دعا میں لگا ہوا ہے، آپ کو خود بھی تلاوت کرنا ہے، آہستہ آواز میں تلاوت کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے،
وَإِيَّاكُمْ وَحَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ، بازاروں کی طرح مسجد میں نہ چلاؤ۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ اعتکاف میں تھے، رمضان کا مہینہ ہے، اعتکاف میں ہے، بعض لوگ بڑی زور زور سے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے اپنے خیمے کا، جو آپ کا اعتکاف کا جو حجرہ تھا، اس کا آپ نے پردہ ہٹایا اور آپ نے کہا کلکم مناجن ربہ، یہاں مسجد میں ہر آدمی اپنے رب سے بات کرتا ہے، فلا یوزین احدکم، تو تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ بھائی آدمی کو اپنے رب سے کچھ بات کرنا ہے، کچھ اپنے رب سے کچھ کہنا ہے، وہ بات کر رہا ہے، تم ڈسٹرب کر رہے ہو اس کو، کسی کو ڈسٹرب مت کرو، تکلیف مت دو۔ ولا يرفع بعضكم على بعض، اور قرات میں اور تلاوت میں بھی ایک دوسرے سے اونچی آواز میں تم یہاں آواز نکال کر کے تلاوت مت کرو۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، مسجد کا ایک حق یہ بھی ہم پر کہ مسجد کی صفائی ستھرائی یہ سویپر کا کام نہیں ہے، یہ صرف مسجد کے ملازم کا کام نہیں ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جیسے پیغمبروں کا کام ہے۔ بھائی مسجد کی صفائی ستھرائی میں آپ جو کر سکتے ہیں اس اپنا رول ادا کریں، آپ اس کو چھوٹا کام نہ سمجھیں، یہ نبیوں کا کام ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبروں کا ذکر کر کے فرمایا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ ابراہیم اور اسماعیل تم نے ہمارا گھر بنا دیا، تم نے خانہ کعبہ بنا دیا، تم نے مسجد حرام بنا دی، بنانا کمال نہیں ہے، بنا دیا، اب اس کو پاک اور صاف رکھو۔ علماء کہتے ہیں پاک اور صاف رکھنے کا دو مطلب ہے، ایک مطلب ہے شرک سے پاک و صاف رکھو، اللہ کے گھر میں شرک نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی آلائشوں سے اور گندگیوں سے پاک و صاف رکھو۔ تو یہ مسجد کے چند حقوق ہیں میرے بھائیوں، چند آداب ہیں، مسجد کا مقام و مرتبہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو مسجد کے حقوق کو، مسجد کے آداب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے ان خوش نصیب بندوں میں ہمیں شامل کر دے جن کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے کاروبار کے ساتھ، اپنی دیگر مصروفیات کے ساتھ ٹائم سے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں ایک آخری بات میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے یہاں الحمدللہ جمعہ میں عورتوں کا انتظام ہے، عورتوں کو لے کر کے آئیے، خاص طور سے اپنی بچیوں کو، اپنی بہوؤں کو۔ ہمارے یہاں بڑا ٹرینڈ ہے بھائی، جو عورتیں عملی میدان سے ریٹائر ہو جاتی ہیں 50-60 سال کی، وہ مسجد میں آتی ہیں۔ بھائی 20 سال والی کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ جوان لڑکیاں کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ آج جو سماج کے حالات ہیں، جو ہمارے گرد و پیش جو حالات ہیں، ہماری بچیوں کو، ہماری بیٹیوں کو دین کی تعلیم تو اور زیادہ چاہیے، ان کے بگڑنے کے اور ان کے دین سے دور ہونے کے چانسز اور زیادہ ہیں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں، مگر ہمارے سماج میں لڑکیوں کے اندر جو بے دینی آ رہی ہے اس کا ایک بہت بڑا ریزن ہمارے یہاں تو پھر بھی عورتوں کا انتظام ہے، ہمارے بھائیوں کے یہاں تو وہ انتظام بھی نہیں ہے، ان کے یہاں تو فتویٰ ہے بھائی مسجد فتنہ کی جگہ ہے، وہاں عورتیں نہ جائیں۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمارے یہاں عید کی نماز میں اور اسی طریقے سے مسجد میں عورتوں کا انتظام ہے، تو اس میں عورتوں کو آپ لے کر کے جائیں۔ جمعہ کا آدھا گھنٹہ کا خطبہ، وہ دین کی کوئی بات نہ سنیں، کم سے کم یہ آدھا گھنٹے کا خطبہ آپ کے گھر کی عورتیں سن لیں، تو اس سے بھی ان کو دینی معلومات ہوگی، ان کی تربیت ہوگی اور بہت ساری باتیں ان کو سمجھ میں آئیں گی۔ تو اس کی کوشش کریں، اپنے گھر کی خواتین کو بھی مسجد سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔